فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الی فرعون انہ طغی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مسجد کا سما اور ہے مجلس کا سما اور مسجد کا سما اور ہے مجلس کا سما اور آواز اذاں اور ہے آواز فغاں اور بھائی کیا کہنے ہیں واہ 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 جائیں گے جو محشر میں تو یہ راز کھلے گا جائیں گے جو محشر میں تو یہ راز کھلے گا سجدوں کے نشاں اور ہیں ماتم کے نشاں اور سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت گرامی اس مجلس عزا کے لیے میں نے جن آیتوں کو سرنامہ کلام بنایا وہ مشہور و معروف آیتیں ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 25 26 27 28 29 اور 30 آیت بالترتیب آپ کی خدمت میں پیش کی ارشاد رب العزت ہے اذهب الی فرعون موسیٰ فرعون کے پاس جائیے انہ طغی اس نے سرکشی کی اس نے طغیانی کی جائیے فرعون کے پاس موسیٰ کہنے لگے قال رب اشرح لی صدری میرے سینے کو کشادہ کر دے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور میری گرہ کو جو میری زبان پر بندھی ہوئی ہے کھول دے یفقہوا قولی کہ میں اپنی بات کو آسانی سے پہنچا دوں کیا کہنے ہیں اور پھر کہنے لگے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اور میرے ساتھ میرا ایک وزیر بھی کر دے من اہلی میرے اہل میں سے ہے نام اس کا ہارون ہے رشتے میں میرا بھائی ہے اخی اور عہدہ وزارت کا ہے ساتھ کر دے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے موسیٰ نام تم بتا رہے ہو ہارون رشتہ داری تم بتا رہے ہو کہ اخی بھائی ہے چچا بھائی تھے اور اہلیت بتا رہے ہو کہ میرے رشتہ داروں میں سے ہے دور کا نہیں ہے رشتہ داروں میں سے من اہلی تو ہر چیز تو تم بتا رہے ہو تو بنا بھی تم دو وزیر تم بنا دو وزارت کا عہدہ بھی تم بتا رہے ہو تو وزیر بھی تم بنا دو تو موسیٰ یہی کہیں گے
کہ بتا سکتا ہوں بنا نہیں سکتا. کیا کہنے ہیں بے شک واہ 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 واہ. بتا سکتا ہوں پروردگار کو، بنا نہیں سکتا. تو جو موسیٰ جیسا اپنا وزیر خود نہ بنا سکے واہ 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 واہ. تو محمد مصطفیٰ کے بعد چھوڑے ہوئے لوگ خود وزیر نہیں بنا سکیں گے. بھائی خود سے آپ وزارت طے نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم یہ وزیر منتخب کر رہے ہیں. اور اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خلافت منتخب کر سکتے ہیں، امامت الہی عہدہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں ہی منصب الہی منصب نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری مرضی ہے. ولایت منصب الہی ہے، لیکن امامت و خلافت منصب اختیاری ہے، ہمارے اختیار میں. تو حضرت گرامی، میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن نے کہا کہ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ طے ہوا کہ خلیفہ اللہ بنایا کرتا ہے، خلیفہ اللہ بنایا کرتا ہے. اور اسی سورے میں پروردگار 124ویں آیت میں کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کے بارے میں، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے. اچھا اب یہ اذ ہے نا، یہ کمال کا لفظ ہے. میں ایک جگہ سمجھا کر آ رہا ہوں، یہاں پر بھی پیش کرتا ہوں، جگہ مختلف ہے لہذا پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے یاد کیجئے کب کہتے ہیں. میں آپ سے کہوں یاد کیجئے، کل میں نے یہ مجلس میں کہا تھا، تو کل مجلس بھی ہو چکی ہو، آپ بھی ہوں اور میں بھی ہوں، یعنی سابقہ زمانے کی اگر بات ہو تو یہ ساری چیزیں ہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ یاد کیجئے یہ حکم، یاد کیجئے یہ بات، یاد کیجئے یہ مرحلہ ہے نا، یہ تب ہی کہا جا سکتا ہے. اگر کل مجلس ہی نہ ہو گئی ہو سابقہ پچھلے دنوں میں اور میں کہوں یاد کیجئے تو آپ کہیں گے حضور کل تو مجلس ہی نہیں ہوئی، مجلس ہی یاد ہوئی ہے، تو یہ بات ہی عبث ہو جائے گی، بات ہی بیکار ہے. کمال دیکھیے، پروردگار کہہ رہا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے، اذ ہے نا، یہ اذ یاد کیجئے کے لیے آتا ہے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم مبتلا امتحانات تھے، فاتمہن، اور ابراہیم نے 100% امتحانات میں کامیابی حاصل کی. امتحان ابراہیم دے رہے تھے، یاد محمد مصطفیٰ کو کروایا جا رہا ہے. یعنی محمد موجود ہیں، امتحان ابراہیم دے رہے تو محمد دیکھ رہے ہیں. اور یہی معاملہ ہے کہ جب ابراہیم آدم موجود ہیں، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو اس وقت کو یاد کیجئے. یعنی ابھی آدم کا پتلا تیار ہوا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا. یعنی ابھی آدم خلیفہ بنے نہیں تھے، محمد موجود تھے نا. تو اب یہ محمد ہیں کب سے، ہیں کب سے؟ تو اب آئیے بخاری کی حدیث، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ نہیں کہا کنت موجودا، میں موجود تھا، کنت نبیا، میں نبی تھا. اور فوراً علی بولے یہ حصہ حذف کر دیا ہے، یہ حصہ ہمارے پاس موجود ہے. کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے.
واہ 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 واہ، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ، اب یہ نور محمد ولی ہے کب سے؟ کب سے؟ فرمایا کہ دیکھیے عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں نا آیتیں اور روایتیں پیش کر رہا ہوں فضائل علی اور محمد کے عنوان سے. سنیے گا اس کو اور جذب کرنے کی کوشش کیجیے. فرمایا ان اللہ خلقنی و خلق علی قبل ان یخلق آدم ب40 الف عام. اللہ نے مجھے خلق کیا، رسول فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے خلق کیا اور علی کو خلق کیا قبل ان یخلق آدم ب40 الف عام، آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے. کیسے خلق کیا؟ خلق نورا، اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، فقسمہ، اسے تقسیم کر دیا. خلقنی من نصفہ وخلق علی من النصف الاخر، آدھے سے مجھے خلق کیا، اس کے دوسرے آدھے سے علی کو خلق کر دیا. جعلنا عن یمین عرشہ، اس کے بعد ہمیں عرش کے دائیں جانب رکھ دیا. فخلق الملائکہ، اور پھر ملائکہ کو خلق کیا. تو اب ملائکہ نے جب ان انوار کو دیکھا نا، محمد و علی کے نور کو عرش کے دائیں جانب، وہ ملائکہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے خالق ہیں. رسول گرامی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ ملائکہ ہماری تسبیح پڑھتے، سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے اللہ کی تسبیح پڑھی تو ملائکہ نے اللہ کی تسبیح پڑھی. یعنی ملائکہ کو تسبیح سکھانے والے محمد و علی کا نور ہے. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے اللہ کی تسبیح پڑھی تو ملائکہ نے اللہ کی تسبیح پڑھی. کبرنا فکبرت الملائکہ، ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ بہت بڑا ہے تو ملائکہ نے اللہ اکبر کہا. حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا. وَكُلَّ شَيْءٍ سبح اللہ وحللہ بتعلیم و تعلیم علی، اور کائنات میں جو کچھ ہے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے یا میری سکھائی ہوئی ہے یا علی کی بتائی ہوئی ہے. واہ 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 واہ، اب کائنات میں کیا کیا چیزیں تسبیح کرتی ہے؟ سورہ جمعہ کی پہلی آیت، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو جو آسمانوں میں اللہ کی تسبیح، جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح، وہ سب کرتے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں میری سکھائی ہوئی علی کی بتائی ہوئی ہے. اب چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہنے لگا، مناقب ابن شہر عاشور سے روایت پڑھ رہا ہوں، کہنے لگا فرزند رسول مجھے یہ بتلائیے کہ کیا سور اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نجس العین جانور ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. بھائی گالیاں دینے سے زبان ناپاک ہوتی ہے، جانور کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی. ایک مرتبہ سوال کیا کہ کیا نجس العین جانور اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا نہیں؟ امام نے کہا بالکل کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو کیوں نہیں کرتا ہوگا؟ کہا فرزند رسول کیا تسبیح کرتا ہے؟ فرمایا سور صبح و شام دن و رات یہی تسبیح کرتا ہے. پالنے والے تیرا شکر ہے، نجس العین بنا دیا، علی سے بغض رکھنے والا نہیں بنایا. علی سے بغض رکھنے والا نہیں بنایا، نجس العین بنا دیا، علی سے بغض رکھنے والا نہیں بنایا. بازان گرامی، امام شافعی کا شعر اور کمال کا شعر ہے. میں نے سوچا تھا کہ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ساتھ چل سکی تو آپ کی خدمت پیش کروں گا. امام شافعی نے سے کسی نے سوال کیا کہ علی کی فضیلت میں ایک ایسا شعر کہہ دے کہ زیر زبر پیش تبدیل ہوں اور علی کی فضیلت بیان ہو جائیں. لفظ ایک ہی رہے، لفظ ایک ہی رہے، فقط زیر زبر پیش تبدیل ہو جائیں اور علی کی فضیلت بیان ہو جائے. اب میں شعر پیش کرنے سے پہلے الفاظ سمجھا دوں. دیکھیں ایک لفظ ہے جنہ، اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، جیم پر پیش جنہ. ایک لفظ ہے جنہ، جیم کے نیچے زیر،
یہ انسان اور جن، جنہ، انسان اور جن، اس کے آگے گول تا ہے، انسان اور جن. ایک لفظ ہے جنہ، جیم پر زبر، جنت، اس کے آگے بھی تا گول تا ہے. جنہ قلعہ، جنہ جن، جنہ انسان اور جنوں کے معنی میں، جنت کے معنی میں. ٹھیک ہے، اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو اب امام شافعی نے شعر کہا علی حبہ جنہ. علی وہ ہیں کہ جن کی محبت ایک مضبوط قلعہ ہے. علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ. انسانوں کا بھی امام ہے، جنوں کا بھی امام ہے. تیسرا مصرع کہا وسیع المصطفیٰ حقا، مصطفیٰ کا حقیقی وسیع ہے. قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. جنت و جہنم تو اللہ کی ہے، تقسیم علی کیوں کریں گے بھائی؟ جنت جہنم اللہ کی، تقسیم علی کیوں کریں گے؟ تو امام احمد ابن حنبل سے، حنبلی فرقے کے بانی سے کسی نے سوال کیا. طبقات الحنابلہ کتاب کا نام ہے، اور ابو یعلی مصنف ہیں. لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ علی جنت جہنم تقسیم کریں گے. یہ عجیب بات ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ تم نے حدیث رسول نہیں سنی؟ یا علی ما یبغضک المومن وما یحبک المنافق. اے علی، کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھے گا. حدیث سنی ہے؟ اس سے کہا میں نے سنی ہے، لیکن جنت جہنم کا تذکرہ کہاں آ گیا اس کے اندر؟ کائن المومن، مومن کہاں ہوگا؟ کافل جنہ، جنت میں ہوگا. کائن المنافق، منافق کہاں ہوگا؟ کافل جہنم، فی النار، جہنم میں ہوگا. کا دیکھ، مومن ہوگا جنت میں، اور مومن کے سوا علی سے کوئی محبت کر نہیں سکتا، اور منافق ہوگا جہنم میں، اور منافق کے سوا علی سے کوئی بغض رکھ نہیں سکتا. تو علی کی ذات ہے نا جو جنت جہنم تقسیم کر رہی ہے. اچھا، مولا رضا سے یہی پوچھا گیا، مامون نے پوچھا تھا. مامون نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت آپ کے جد کا قول ہے. اچھا، یہ رسول کا مستقل قول بھی ہے کہ رسول نے فرمایا تھا علی قسیم الجنت والنار، علی ہیں جو جنت جہنم کو تقسیم کریں گے. یہ مستقل قول ہے رسول کا. تو مولا رضا سے مامون نے سوال کیا کہ بھائی یہ آپ کے جد کا قول کیسے ہے، یہ ثابت تو کیجئے. تو امام نے اس کو یہی دلیل دی کہ رسول کا یہ دوسرا قول بھی ہے کہ ما یبغضک المومن وما یحبک المنافق. مومن بغض نہیں رکھے گا، منافق محبت نہیں رکھ سکتا. مومن جنت میں، منافق جہنم میں. علی کی ذات جنت جہنم تقسیم کر رہی ہے. خواجہ ابا صلت حربی اس روایت کے راوی ہیں، اور جو ایران جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اطراف کی زیارتوں میں ان کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے. خواجہ ابا صلت کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ مولا کے حجرے میں آیا. مولا کی ولی عہدی کا دور تھا، مولا کو حجرہ دیا گیا تھا. مولا کے حجرے میں آیا، مولا کا چاہنے والا تھا. میں نے مولا سے کہا فرزند رسول کیا اس کی یہی تعبیر ہے؟ کیا اس کی یہی تعبیر ہے جو آپ نے مامون کو بیان کی؟ امام نے کہا وہ اس کی موٹی عقل کے مطابق تھا. تو تو ہمارا موالی ہے، تو تو ہمارا چاہنے والا ہے. وہ جتنا ہضم کر سکتا تھا وہ اس کو اتنا بتایا تھا. کہ فرزند رسول پھر اس کی تعبیر کیا ہے کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم کو تقسیم کریں گے. امام کہنے لگے ایسے تھوڑی کہ مومن جنت میں ہوگا، مومن علی سے محبت کرتا ہے، منافق جہنم میں ہوگا اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے. ایسے تھوڑی. خدا کی قسم میرے جد پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور پل صراط پر ایک ایک بندہ آتا جائے گا، لیتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے جہنم میں، کہتے جائیں گے ہاذا لی و ہاذا لک،
یہ میرا ہے، میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، یہ جہنم تیرا ہے، تو رکھ لے۔ یا علی اللہم صلی علی۔ لہذا علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ کسی نے سوال کیا، جنگ صفین بہت لمبی چلی تھی، 17 مہینے چلی تھی، تو ایک دن عمر ابن عاص ہنسنے لگا۔ اب وہ ظاہری طور پہ جیتے تھے تو کیا ہوا، علی سے وہ قرآن نیزوں پہ اٹھا کر کسی دھوکے سے جیتنا تو جیتنا نہیں ہوتا۔ تو عمر ابن عاص نے زور زور سے ایک دن حاکم شام کے دربار میں ہنسنے لگا، اور حاکم شام بھی ایک دن زور زور سے ہنسنے لگا۔ تو عمر ابن عاص سے کہا کہ بھئی تو کیوں ہنس رہا ہے؟ حاکم شام نے عمر ابن عاص سے سوال کیا کہ بھئی تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب جنگ صفین ایک دن چل رہی تھی، 17 مہینے چلی، تو ایک دن کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ حاکم شام کہتا ہے کہ ایک دن کا مجھے واقعہ یاد آیا کہ علی جنگ کرتے 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 تجھ تک پہنچ گئے تھے، اے عمر ابن عاص تجھ تک پہنچ گئے تھے، اور اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو نے فرار اختیار کرنے کے لیے وہ حرکت کی کہ علی کو نظریں ہٹانی پڑی، علی کو نظریں ہٹانی پڑی اور تو بھاگ گیا۔ اب یہی کر سکتے ہیں، کیا کریں گے وہ؟ عمر ابن عاص، اب دیکھیں تاریخ میں لکھا جا چکا، عمر ابن عاص کا منہ اتنا سا، زور زور سے ہنسنے لگا۔ کچھ دیر بعد اب تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا مجھے بھی ایک دن یاد آ رہا ہے کہ علی جنگ کرتے کرتے تیرے خیمے تک پہنچ گئے تھے، اور ہم تجھے گھیر کر خیمے سے باہر نکال رہے تھے دوسرے راستے سے، اور علی کی 2 دھاری تلوار خیمے کے پردے کو چیر کر نکل کے دکھ رہی تھی، اور ابھی ہم تجھے گھیر کر نکال ہی رہے تھے کہ ہم نے علی کی تلوار جو تو نے دیکھی تھی تو تیرے وضو کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ پہنچ رہے ہیں نا بات کو؟ اب یہ تو بڑی ضلالت ہو گئی دربار میں، کہنے لگا چھوڑ ان باتوں کو، آج سے ایک فیصلہ تو لکھ لے۔ حاکم شام کہتا ہے کہ آج سے ایک فیصلہ تو لکھ لے، کسی مرد مجاہد کے مقابلے میں ڈٹ جانا بہادری ہے، علی کے مقابلے میں جان بچا کر بھاگ جانا بھی بہادری ہے۔ بھائی علی سے جان بچا لینا یہ بھی بہادری ہے۔ عزیزان گرامی، صفین کے بعد ایک شخص آیا، اچھا مولا شہید ہو گئے تھے اس کے بعد کا واقعہ ہے یہ، بلکہ نہیں مولا کے دور کا واقعہ ہے، بلکہ مولا شہید ہو گئے اس کے بعد کا واقعہ۔ تو اب وہ آیا اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ مجھے وظیفہ دے۔ ایک بوڑھا آدمی آیا حاکم شام کے پاس، پہلے وہ وظیفہ مولا کائنات سے لیتا تھا، اب بوڑھے افراد کا حکومت نے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، اس سے کہا وظیفہ دے۔ اچھا یہ مولا کا چاہنے والا جو وظیفہ لینے آیا، حاکم شام پہچان گیا۔ حاکم شام کہنے لگا مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب تو صفین میں بڑھ چڑھ کے علی ابن ابی طالب کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اب کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اب پڑھ میرے اس دربار میں۔ اس نے کہا تو نے علی والے کو کیا کمتر سمجھا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر میں علی کے فضائل نہیں پڑھ سکتا؟ اگر میں وظیفہ لینے آیا ہوں تو اپنا حق لینے آیا ہوں، تیرے پاس بھیک نہیں مانگنے آیا۔ کہا کہ علی نے بڑا اچھا کیا
اپنے دونوں، اچھا اس کے 2 بچے جنگ صفین میں مارے گئے تھے، کہا علی نے بڑا اچھا کیا، تیرے 2 بچے مروا دیے صفین میں، اپنے 2 بچے بچا لیے۔ اس نے کہا مجھے بڑا افسوس اس بات پر ہے، اس بات پر نہیں کہ علی نے اپنے بچے بچا لیے، میرے بچے مر گئے، مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ علی مارے گئے میں اب تک زندہ بھی ہوں، مجھے تو یہ افسوس ہے۔ کہا تو صفین میں بڑے فضائل پڑھ رہا تھا، پڑھ ابھی۔ اس نے کہا چھوڑ، تو برداشت نہیں کر پائے گا، علی کے ایسے فضائل بھی ہیں، بعض فضائل ایسے ہیں کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، خالی میدان جنگ کے فضائل نہیں ہیں، بعض فضائل ایسے ہیں جو صرف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور تو نہیں برداشت کر پائے گا۔ اس نے کہا کہ تو پڑھ دے۔ اس بوڑھے نے تلوار نکالی اپنی اور اس سے ٹیک لگایا اور کہنے لگا لقد رأيته بالليل وهو قائم في المحراب يتبلبل السرير ويبكي بكاء الحزين ويقول الآه لقلة الزاد وطول السفر وعظيم المؤرد وخشونة المسجد۔ کہتے ہیں وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا رات کی تاریکی ہے، ہر دوست اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہے، بادشاہوں نے دروازے پر پہرے بٹھا دیے ہیں، لقد رأيته بالليل وهو قائم في المحراب، لیکن میرا مولا محراب عبادت میں کھڑا ہوا ہے، میرا مولا محراب عبادت میں کھڑا ہوا ہے۔ یتبلبل تبلبل السریر، ایسے بلک رہا ہے جیسے سانپ کا کاٹا بلکا کرتا ہے، وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِيمِ، اور ایسے رو رہا ہے جیسے بوڑھی ماں جوان کی میت پہ رویا کرتی ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ یقول الآہ آہ لقلت الزاد، ہائے افسوس علی کے پاس سامان سفر بہت کم ہے، میں نے خود دیکھا علی کو یہ بولتے ہوئے۔ وعظیم المورد وخشونت المسجد، اور بڑی مشکل سے علی کو قبر کی رات طے کر کے تیرے پاس پہنچنا ہے، یہ علی کے جملے کا میں نے خود سنا۔ اچھا حاکم شام نے جب یہ فضائل اس سے پڑھے نا، تو حاکم شام نے اس کو کچھ وظیفہ بڑھا کے دیا، کہا کہ لے تیرا وظیفہ بڑھاتا ہوں، تاکہ آئندہ وہ اس کے فضائل پڑھے۔ کہنے لگا کہ کیا علی ہوتے میری جگہ پہ تو بڑھاتے تیرا وظیفہ؟ کہ خدا کی قسم 1 درہم نہ بڑھاتے، علی بیت المال میں کبھی چوری نہیں کیا کرتے تھے۔ تجھے فضیلت کی پڑی ہے، یہ چوری ہے بیت المال کی۔ ایک خاتون بھی آئی تھی، اس نے بھی دربار میں، حاکم شام کے دربار میں فضائل پڑھے تھے علی کے، تو حاکم شام نے کہا کہ 100 سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں، 2 کوہان والے 100 سرخ اونٹ خزانے میں سے اس بوڑھی خاتون کو دو۔ کہا اب تو خوش ہے، اب کیا میری فضیلت پڑھے گی؟ اس نے کہا خبردار، تصور بھی نہ کرنا تیری فضیلت پڑھوں گی، اب اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں پڑھوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا جو مسلمانوں کے مال سے 100 سرخ اونٹ دے سکتا ہو اس کی کیا فضیلت پڑھی جائے؟ کہا علی ہوتے تو 1 سرخ اونٹ بھی دیتے۔ اس نے کہا علی ہوتے نا 1 سرخ اونٹ تو بہت دور کی بات، 1 اونٹ کا 1 سرخ بال بھی نہ دیتے۔ تو علی کی برابری کر رہا ہے؟ علی عدل میں مہارت رکھتے تھے، برابری کیا کرتے تھے، تو 100 سرخ اونٹ دیکھ کر اپنی طرف فضیلت کرنا چاہتا ہے؟ بازار گرامی، لہذا کمال یہ ہے کہ خلافت اللہ چنا کرتا ہے۔ اور امامت کی جو آیت پیش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، حبیب اس وقت کو یاد کیجئے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے، ہم نے ابراہیم کو مبتلا با امتحانات کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہہ دیجئے ہم نے انسانیت کا، اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے انسانیت کا امام بنایا۔ تو خلافت بھی اللہ چنا کرتا ہے، امامت بھی اللہ چنا کرتا ہے۔
انسان کی دخالت نہیں ہوا کرتی. بس آج 2 جملے حضرت عباس کے فضائل کے پڑھ کے مسائل پر آ جاؤں گا. کمال حضرت عباس کا یہ ہے، علی کے بیٹے کا یہ ہے کہ کعبے کی چھت پر علی کی فضیلت پڑھی. ان کے درمیان جو نیزے اور تلواریں احرام میں چھپائے ہوئے ہیں، کعبے کی چھت پر چڑھے اور حضرت عباس کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس بیت کو بیت اللہ بنانے سے پہلے علی کا گھر بنایا. بیت اللہ بننے سے پہلے یہ علی کا گھر ہے. اور پھر فرمایا کہ انتم وقعتم فی غلطۃ التی قد وقعت فیہا قریش لأنہم ارادوا قتل نبیکم وانتم تريدون قتل ابن بنت نبیکم. حضرت عباس کہنے لگے تم کو وہی غلطی ہوئی ہے جو قریش کو غلطی ہوئی تھی. لأنہم ارادوا قتل نبیکم، انہوں نے نبی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. وانتم تريدون قتل ابن بنت نبیکم، اور تم نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا ہے. لیکن جب تک میرا باپ زندہ تھا نا، نبی پر کوئی آنچ زندہ آ نہیں سکی، اور جب تک عباس زندہ ہے نا، حسین پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. پھر کہنے لگے تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، حسین تک پہنچنا ہے نا، ایک طریقہ بتاتا ہوں. پہلے آؤ اپنی تلواریں لے کر عباس سے مقابلہ کر لو، اگر عباس سے جیت جاؤ تو حسین کے پاس چلے جانا. اور پھر کہنے لگے ارے ذرا مقابلہ تو کرو، ممن شارب الخمر و ممن ساقی کوثر، کون ہے جو شراب پینے والا ہے اور کون ہے جو کوثر پلانے والا ہے. مقابلہ تو کرو حسین کا اور یزید کا. تقریباً 12 جملے حضرت عباس سے کہے، اور پھر حضرت عباس سے یہ جملہ کہا کہ دیکھو عباس کی طرف بڑھ سکتے ہو تو بڑھو. اسی لیے جناب زینب نے کے پاس بیویاں آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی شہزادی کل جنگ ہے، کیا ہمارے پردے سلامت رہیں گے؟ بی بی زینب نے کہا ہاں تمہارے پردے سلامت رہیں. میں ضمانت لیتی ہوں کہ تمہارے پردے سلامت رہیں گے. لیکن جب حضرت عباس مقتل کی طرف چلے نا، تو جناب زینب نے بیویوں کو بلایا اور بیویوں سے کہا بیویوں مجھے معاف کرنا، جس بنیاد پر میں نے تمہیں ضمانت دی تھی اب وہ مقتل کی طرف چلا گیا ہے. اب تمہارے تو کیا میرے پردے کی خیر ہو. بس حضرت گرامی حضرت عباس کئی دفعہ آئے، آقا جنگ کی اجازت دے دیجیے، عباس آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں، عباس آپ میرے لشکر کے، جو رو سکے اپنی قسمت کا اپنے مقدر کا سیدہ سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لیا کرو کہ شہزادی ہم اس فرش پر آتے ہیں آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے، شہزادی ہم رونا چاہتے ہیں. بس آقا آئے، حضرت عباس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے آقا جنگ کی اجازت دے دیجیے، عباس آپ میری جنگ کے علم بردار ہیں. بار بار یہی کہہ کر رخصت کرتے تھے حضرت عباس کو. ایک مرتبہ حضرت عباس کہتے ہیں آقا اب تو گود کے پالے اون و محمد کے لاشیں میں اٹھا کر لے کر آ گیا، اب تو چچا حبیب کا لاشا میں خود اٹھا کر لے کر آ گیا.
اب تو علی اکبر کا لاشا میں اٹھا کر لے کر آ گیا، اب تو قاسم کا لاشا میں اٹھا کر لے کر آ گیا، اب تو مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں۔ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، کہا آقا لشکر کہاں رہا جس کا میں علم بردار ہوں؟ وہ لشکر تو میتوں کا ڈھیر بن گیا، وہ لاشوں کا ڈھیر بن گیا، میں کس کا علم بردار ہوں؟ کہا نہیں عباس آپ کو اجازت نہیں دے سکتا میں۔ بس ایک مرتبہ آقا حسین سے مایوس ہو کر حضرت عباس خیمے کی طرف بڑھے، ایسے میں جناب سکینہ سے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے تم حیدر کرار کی پوتی ہو، ہاتھ میں کوزے تھے، بڑے پیاسے پیاسے بچے تھے، کوزے لیے ہوئے آنے کے بعد کہنے لگے ارے سکینہ کوئی پانی کی سبیل تو کر دو، یہ سننا تھا۔ حضرت سکینہ کو حضرت عباس نے گود میں اٹھایا۔ اب اس کو تصور کیجئے گا، جناب سکینہ کو حضرت عباس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور آپ نے اس تصور کے ساتھ علم کی طرف دیکھنا ہے کہ علم کے حضرت عباس کے ساتھ ایک مشق سکینہ بھی ہوتی ہے، اسی تسلسل میں کہ جس تسلسل میں حضرت عباس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حضرت عباس لے کر چلے آقا حسین کی بارگاہ میں، ایک جملہ حضرت عباس سے کہا، ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا، عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لے آئے، اور جناب سکینہ سے کہا جناب سکینہ اے سکینہ بیٹی سفارشی تو بن کر آئی ہو، کچھ دیر بعد جب تماچے مارے جائیں گے، جب کانوں سے بالیاں چھینی جائیں گی، عباس بڑا یاد آئے گا، چچا بڑا یاد آئے گا۔ بس ایک مرتبہ حضرت عباس بڑھے، ہیبت عباس ایسی تھی کہ لشکر ہٹتا گیا، لشکر چھٹتا گیا، حضرت عباس پانی میں اترے، چلو پانی بھرا اور پانی بہا دیا۔ ارے سکینہ کی پیاس یاد آئی، گھوڑے سے کہا اے فرس تو سواری ہے، تو بڑی پیاسی ہے، تو پانی پی لے۔ اس نے منہ پھیر لیا، گویا کہہ رہا ہو ارے جب میرے آقا نے پانی نہیں پیا میں کیسے پانی پی سکتا ہوں۔ اب حضرت عباس نے مشکیزہ بھرا، چلے خیمے کی طرف، پروردگار سے کہتے جاتے ہیں پروردگار کسی طرح یہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے اور جناب سکینہ کی پیاس بجھ جائے۔ لیکن حرملہ نے تیر چھوڑا، ایسا تیر تھا کہ حضرت عباس کا بازو کٹ گیا۔ حضرت عباس نے دوسرے بازو میں وہ مشک کو تھام لیا تاکہ مشک بچ جائے۔ ادھر جناب سکینہ دیکھ رہی ہیں، جناب سکینہ نے کہا بچوں دیکھو وہ علم دیکھتے رہنا، علم دیکھتے رہنا۔ ارے علم ڈگمگایا، جناب سکینہ پریشان ہوئی، کیسے پریشان نہ ہوتی، ارے علم بردار علم ڈگمگا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر علم ڈگمگایا اور اب دوسرا بازو کٹ گیا، اور اب جناب عباس نے مشکیزہ دانتوں میں سنبھالا۔ اللہ رے جرت عباس، اللہ رے طاقت عباس، کوئی مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالے تو کیسے سنبھالے، یہ فقط عباس کر سکتے تھے، مگر مشکیزے کو لے کر چلے، اور اب تیر جھوڑا گیا، مشکیزہ چھت گیا، پانی بہ گیا۔ حضرت عباس زمین کربلا پر آئے، جیسے ہی زمین کربلا پر آئے منہ کے بل زمین پر آئے، اپنے آقا کو آواز دی آقا میری مدد کو آئیے گا۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، الان ان کا سارا ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کوئی خواہش ہے؟ کہاں آقا؟ ایک خواہش یہ ہے میری آنکھوں میں تیر ہے، میری آنکھوں میں خون ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میری آنکھوں سے خون کو ہٹائیے گا۔ یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ اور دوسری خواہش ہے میری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا کیوں نہ لے کے جاؤ؟ ارے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ وفا نہ کر سکا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون ماتم حسین۔